سب سے پہلے تو شاہد خٹک صاحب بڑی حیرانی کی بات ہے، آج آپ بڑے پرسکون انداز میں اڈیالہ جیل کے اتنی بڑی تعداد میں کارکن بھی وہاں گئے، پھر 4 گھنٹے تک عمران خان کی وکلاء سے اور اپنے ساتھی رہنماؤں سے ملاقات بھی ہوئی. تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ سب کچھ اچانک کیسے ہو گیا؟ کیونکہ اس کے لیے تو آپ کو پہلے ڈنڈے کھانے پڑتے تھے، نعرے مارتے تھے، جیلوں میں جاتے تھے، گرفتاریاں ہوتی تھی، تو آج کیا یہ ہوا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہاں پہ جب ہم گئے تو ماحول بڑا ہی پرسکون تھا اور بڑی آسانی سے اڈیالہ جیل تک رسائی بھی ملی. اور میں آج خود بھی اڈیالہ جیل کی جو گیٹ ہے اس کے اندر وہاں پہ وکیلوں کے ساتھ کھڑا رہا، تقریباً 1.5-2 تک میں وہاں پہ موجود تھا. لیکن جو وہاں پہ میرے وکیلوں کے ساتھ گفتگو ہوئی تو انہوں نے کہا کہ چونکہ جو جج اندر ہے انہوں نے یہ کہا کہ فیملی کو، وکلاء کو، سب لوگوں کو آپ رسائی دیں. تو شاید اس وجہ سے کہ جب جج بول دے کہ جی یہ سب، ہمارے وکیل نے صبح سلمان صفدر نے جج کے ساتھ بات کی کہ مطلب فیملی کو، وکلاء کو رسائی دے جتنے بھی وکیل ہیں اس کیس میں. تو شاید یہ آج جو وہاں پہ موجود جج تھے تو شاید ان کی وجہ سے یہ نوازش. تو جج صاحب نے کہا تھا کہ 800,000 کارکنوں کو بھی آنے دیا جائے. دیکھیں کارکن تو آج بیسیکلی آج تو ریئیکشنری آئے تھے. جو علیمہ خان کے 2 بیٹوں کو جس طریقے سے گرفتار کیا، ان کو بغیر کسی وجہ کے ان کو لے گئے، ایک کو رات کی تاریکی میں گھر سے اٹھایا گیا، دوسرے کو دن دہاڑے لوگوں کے سامنے اٹھایا گیا، تو وہ ایک نیشنل ریئیکشن بھی تھا. کیونکہ عمران خان صاحب کے بانجے تھے، لوگوں کو، عوام کو یہ اس بات کے اوپر شاید ان کی یہ لگ رہا تھا کہ اس فیملی کے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے. ان لوگوں کو بھی جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے جن کا نہ سیاست سے نہ عمران خان صاحب سے، صرف ایک خونی رشتہ ہے، اس کے علاوہ کوئی ان کی انٹرفیرنس نہیں. پولیس ان کو روکنے میں ناکام ہوگی، اتنی بڑی تعداد میں لوگ آگے. نہیں پولیس، میں کیوں ابھی جھوٹ بولوں کہ جی پولیس یا روک رہی تھی یا کوئی ایسا ان کا. دیکھیں پولیس آج نہ روک رہی تھی. ہاں جب وہاں پہ تعداد بڑی تو میں خود ہی ان لوگوں کو لے کے ایک سائٹ پہ لے کے گیا. میں نے کہا چونکہ آج بڑے پرسکون ماحول میں فیملی کو، وکلاء کو ملنے دیا جا رہا ہے تو آج کسی نعرے کی، کسی شور کی ضرورت نہیں ہے. تو بڑے عرصے بعد جج صاحب نے پی ٹی آئی کے ساتھ انصاف کیا تھا، یہی آپ سمجھ لیں. اچھا اس کے لیے آپ کس کا شکریہ ادا کریں؟ ابھی شکریہ تو دیکھیں ہماری تحریک تو عمران خان صاحب کی ملاقاتوں کے لیے نہیں تھی، ہماری تحریک تو ان کی رہائی کے لیے ہے. لیکن وہ جب ملاقاتیں بند ہوئی، آپ کو پتا ہے کہ جب ہمیں ضرورت ہوتی ہے، جب ہمیں عمران خان صاحب سے رہنمائی لینی ہوتی ہے تو یہ ہماری ملاقاتیں بند کر دیتے ہیں. تو چونکہ آپ کو پتا کہ ضمنی الیکشن کے حوالے سے بھی کنفیوژن تھی کہ لڑنا ہے نہیں لڑنا. یہ کون ملاقاتیں بند کرتے ہیں جی؟ یہ ملاقاتیں کون بند کرتے تھے؟ دیکھیں ابھی وہاں پہ موجود جو بھی ہے، جتنی بھی با اختیار لوگ، بہرحال آج انہوں نے اجازت دے دی، جو بھی تھے اجازت دے دی. جی شمالہ رانا، یہ بڑی اچھی بات ہے آپ کی حکومت کی طرف سے، شہباز شریف صاحب کی طرف سے اتنی لچک دکھائی گئی ہے. آج اپنے سیاسی مخالفین کے لیے انہیں اڈیالہ جیل تک جانے دیا گیا ہے، 4 گھنٹے تک. یہ ابھی ایسے اب زیادتی کر رہے ہیں. کیوں؟ ان کا نام لے کے. نہیں تو آپ نام نہیں لیں گے تو پھر میں نہیں گالوں گا. اچھا تو جی شمالہ رانا، پھر اس میں یہ کیا کوئی چینج آف مائنڈ ہے شہباز شریف کا، حکومت کا، آپ کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے آپ نے یہاں پہ جو بات کی ہے اس کو میں اس طرح سے دیکھتی ہوں کہ ان کو رکاوٹ کبھی بھی حکومت کی طرف سے نہیں آئی. اچھا یہی تو ہم بھی کہہ رہے تھے. اپنی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ خود ہے. اچھا دیکھیں پی ٹی آئی والے جو ہیں وہ اپنے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ خود ہیں. جب یہ بلوہ آرائی کریں گے، جتھے لے کر یہ فیڈرل وفاق کے دعویٰ بولیں گے تو پھر ان کو کوئی اڈیالہ کا ان کو کوئی ڈرین بھی کراس کرنے نہیں دے گا. اچھا. اور ماضی میں آپ نے اس طرح کے کئی واقعات دیکھے ہیں کہ انہوں نے اسی طرح کا مظاہرہ کیا ہے. تو آج کیا ہوا پھر؟ آج کیا کوئی معاملات طے ہو گئے تھے؟ عوام کی میں بالکل کوئی معاملہ طے نہیں، میں بتاتی ہوں آپ کو. دیکھیں سب سے پہلے یہ بات ہے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ لوگ نکلے ہیں ریئیکشن میں، تو میں آپ کے پروگرام کے توسط سے عوام کو 2 باتیں کلیئر کر دینا چاہتی ہوں. نہیں شمالہ، میرا جو آپ سے سوال ہے یہ تو بات کی باتیں ہیں. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا یہ حکومت نے فیسیلیٹیٹ کیا جو کچھ بھی ہوا یا کسی اور نے؟ نہیں بالکل بھی نہیں، یہ سسٹم نے ان کو فیسیلیٹیشن دی ہے. نہیں حکومت نے نہیں کیا، سسٹم نے کیا. پہلے بھی علیمہ خان، دیکھیے پہلے بھی علیمہ خانم صاحبہ جو ہیں وہ کیا نہیں ملتی؟ 4 مہینے تک ان کو اجازت نہیں ملی. اب کی بار کیا آپ کی حکومت نے فیسیلیٹیٹ کیا یا سسٹم نے بقول آپ کے؟ ان کے وکلاء سر، ان کے وکلاء بھی ملتے رہتے ہیں. اچھا. ان کے وکلاء بھی، یہ اور بات ہے کہ ان کی پارٹی میں ٹوٹ پھوٹ اتنی زیادہ ہے
کہ یہ لوگ ایک دوسرے کو باہر آ کے بتا بھی نہیں سکتے کہ ہماری ملاقات ہوئی ہے یا نہیں. اچھا اچھا ٹھیک ٹھیک. بہرحال آپ پچھلے پروگرامز یہ آپ کو تو کریڈٹ دینے کی, ہم تو آپ کو کریڈٹ دے رہے ہیں لیکن آپ کریڈٹ لے ہی نہیں رہی. آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ سسٹم نے کیا, حکومت نے نہیں کیا. نہیں دیکھیں میری بات سنیں, ان کو نہ تو سزائیں اور نہ ہی ان کی گرفتاریاں, نہ ہی ان کی ملاقاتوں پہ پابندی, اس سے پرائم منسٹر کا کوئی جو ہے وہ رول نہیں ہے. بالکل صحیح, بالکل صحیح. اور پہلے بھی ان کی ملاقات ہوتی تھی جیل مینول کے مطابق. دیکھیے جیل مینول کے مطابق ان کی پہلے بھی ملاقاتیں ہوتی تھیں. یہ اور بات ہے کہ ان کی جماعت جو ہے وہ ٹوٹ گئی ہوئی ہے اور یہ باہر آ کر اس کا ذکر نہیں کرنا. چلیں ٹھیک ہے. عدیل سرفراز صاحب, بطور ایک کورٹ رپورٹر آپ کو کتنا غیر معمولی لگتا ہے یہ آج اڈیالہ جیل میں جو اتنی بڑی تعداد میں کارکنوں نے وہاں پہنچے, ان کو آنے دیا گیا, پھر 4 گھنٹے تک ملاقات بھی ہوئی, تو کورٹ رپورٹرز کو تو اتنی آسانی سے کبھی رسائی نہیں ملی, اور یہ میرے خیال میں پہلی بار ایسا ہوا ہے اتنی بڑی تعداد میں کارکن اڈیالہ جیل کے باہر پہنچ کے 4 گھنٹے کی ملاقاتیں ہوئی ہیں. اور آج علیمہ خان بھی بڑی خوش تھی. سر دیکھیں کارکن تو دور کی بات ہے, آپ بات کر رہے ہیں کورٹ رپورٹرز کی, کورٹ رپورٹرز کے بھی داخلے بند ہیں وہاں پر, آپ کو معلوم ہے, وہ بھی وہاں نہیں جا سکتے. تو آج یہ بڑا حیران کن ہے اور ہم خود حیران ہیں کہ یہ اچانک سے ایسا کیسے ہو گیا ہے. پھر آپ اگر تھوڑا سا پیچھے جائیں, ابھی ریسنٹلی عمران خان صاحب کو 8 مقدمات میں ضمانت ملتی ہے, حکم نامہ چیمبر میں لکھوایا جاتا ہے اور چیمبر میں ایک ملاقات بھی ہوتی ہے. اس ملاقات میں سلمان صفدر صاحب کچھ ایشورنسز مانگتے ہیں جو ان کو دی جاتی ہیں اپیرنٹلی, اور وہاں پر وہ بات یہی کرتے ہیں جو جیل کے اندر ان کو سہولیات اور دوسری ملاقاتیں نہ ہونا, اور وہاں پر بتایا جاتا ہے کہ ہم کریں گے جو ہم سے بن پڑا, اور پھر آج یہ ہوتا ہے. تو میں اس کو اس سلسلے کے ساتھ ہی جوڑوں گا کیونکہ اس دوران ہم نے دیکھا مقدمہ بھی 2-4 روز التوا کا شکار ہوتا رہا اور خاموشی رہی مختلف اطراف میں, اور پھر ٹرائل جج نے آرڈر جاری کیا. بالکل آرڈر جاری کیا, جو کچھ بھی ہوا عدلیہ کی طرف سے ہی ہوا. بالکل عدلیہ کی طرف سے ہوا ہے, اور سلمان صفدر صاحب نے یہ حکمت عملی اس سے پہلے بھی اپنائی تھی مگر بے نتیجہ نکلی تھی. آج جب انہوں نے بائیکاٹ کی بات کی تو جج صاحب نے آرڈر کر دیا اور اس آرڈر پر عمل درآمد بھی ہو گیا. اس سے پہلے تو یہ تو ایک جج صاحب ہیں جو اڈیالہ جیل میں بیٹھ کر سماعت کر رہے ہیں, کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ, اس کی جانب سے آرڈرز آ چکے ہیں, ان پر آج تک عمل درآمد نہیں ہوا. تو یہ عمل درآمد ہونا بھی ان اٹ سیلف ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے, میں سمجھتا ہوں یہ بڑی غیر معمولی ہے. بالکل صحیح. بیرسٹر سعد صاحب کیا لگتا ہے آپ کو, پہلے خان صاحب سے مذاکرات اور رابطوں کی بھی باتیں ہوتی رہی, کوششیں ہوتی رہی, مگر بظاہر وہ ناکام ہوئی, تو آپ کو لگتا ہے کہ عدلیہ اس حوالے سے آپ کوئی اپنا ایک نئی ذمہ داری سنبھال رہی ہے, اس کو آپ پولیٹیکل کولنگ ڈاؤن کہیں یا میڈیشن کہیں, کیا لگتا ہے آپ؟ مطیع اللہ جان صاحب, گزارش یہ ہے کہ میری دعا یہ ہے اور امید یہ ہے اور خواہش بھی یہی ہے کہ جو ابھی عدیل صاحب نے فرمایا کہ کیونکہ عدلیہ کو خاص طور پہ چیف جسٹس کو ان چیمبر کچھ بتائے گئی کچھ باتیں کہ ملاقاتیں نہیں ہو رہی, دیگر مسائل, پھر باہر آ کے انہوں نے باہر آ کے بتایا بھی, آپ اس سے بلکہ بات بھی کی, تو میری دعا یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں کچھ ہوا ہو, لیکن بصد احترام میری انالیسس یہ نہیں ہے. اور اس کی وجہ یہ خٹک صاحب نے بھی بڑے اچھے طریقے سے کہا کہ ٹرائل کورٹ کے جج نے حکم کیا تھا تو یہ کام ہو گیا. بھائی اسلام آباد ہائی کورٹ کا فل بینچ چیف جسٹس کے ہیڈ کر رہے تھے ڈوگر صاحب, انہوں نے, میں عدالت میں موجود تھا, انہوں نے حکم صادر کیا کہ یہ دن ہوں گے, یہ ٹائمنگ ہوں گے. اس کے بعد 6 مہینے گزر گئے, کسی نے ملاقات نہیں کروائی, 4 مہینے تو بالکل ملاقات نہیں کروائی. چلیں اس بات کو چھوڑیں, ابھی جس طرح عدیل صاحب بتا رہے تھے پورا اس وقت کا موجودہ پورا فل کورٹ بیٹھا, اس نے 12 جولائی کا ایک فیصلہ کیا, اس پہ 2 کلیریفیکیشن صادر کی. جب سسٹم نے یہ نہیں اس کو امپلیمنٹ کرنا تھا, ایک ٹرائل کورٹ کے جج کا کیا وزن, پوری سپریم کورٹ اپنا فیصلہ ٹھیک کہہ رہی ہے نا سسٹم کے. اور میں میڈم سے بھی تھوڑی سی آپ کی اجازت سے گزارش کرنا چاہوں گا, کتنی عجیب بات ہے کہ میڈم حکومت کا حصہ بھی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ حکومت نے نہیں کیا, سسٹم نے کیا. کیا کوئی سسٹم ایسا ہے پاکستان میں جو حکومت اب اعتراف کر رہی ہے جو حکومت سے بالاتر ہے؟ نہیں, وہ وزیر دفاع نے کہا تھا نا کہ ہائبرڈ سسٹم. جی, اور اگر یہ سسٹم, سوری میڈم آخری گزارش, میں آتا ہوں آپ کی طرف, میں آتا ہوں آپ کی طرف. جی ہم یہ ہائبرڈ کی اور یہ باتیں ضرور سن رہے ہیں, لیکن ہمارا ایک آئین کا نظام ہے, کم از کم جو تحریر شدہ نظام ہے اس میں سسٹم میں اور حکومت میں کوئی تفریق نہیں ہے. اگر حکومت اس بات کو ریکگنائز کر رہی ہے کہ حکومت نے کچھ نہیں کیا اور سسٹم نے کچھ کیا ہے, تو حکومت کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ پھر یہ ٹرائل کورٹ سے نہیں ہوا, واقعی سسٹم نے کیا. اس کے محرکات کچھ اور ہو سکتے ہیں, آپ اپنی بھی تھوڑی سی جس کو کہتے ہیں کہ چارپائی کے نیچے تھوڑی سی ڈانگ پھیریں, اس کے اندر کچھ اور بھی پھر ہو سکتا ہے اگر آپ نے نہیں کیا اور سسٹم نے کیا.